نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، تمام احباب غور سے سماعت کریں۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ساتھ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی رہے اور سمجھنے میں بھی مضمون جو ہے آپ کو آسانی پیدا ہو جائے۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور سرور کا معنی ہے سردار، قائد۔ اللہ نے ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی کی سرداری کا تاج رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے۔ اس لیے رب نے محمد کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی محبت میں قلم اٹھایا ہے اور نے لکھا ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ جس کو خاص رازدار بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کلام قرآن و حدیث سے خالی نہیں۔ یا تو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کا کلام بنتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح آپ کا کلام بنتا ہے۔ حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت ولا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ فرمایا میرا ایک وقت اللہ کے ساتھ تنہا ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی رسول رب کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، تنہا میں محمد اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، اور اس شعر کا پہلا مصرع جو ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت نے احادیث سے لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنا سید الانبیاء، اللہ نے سارے نبیوں کی امامت کا تاج میں محمد کو عطا فرمایا ہے۔ آنا قائد المرسلین، اللہ نے سارے رسولوں کی قیادت میں محمد کو عطا فرمائی ہے۔ آنا سید المرسلین، اللہ نے سارے رسولوں کی سرداری کا تاج میں محمد کو عطا فرمایا ہے۔ اسی محبت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے محبت بھرا قلم اٹھایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ علی بھی ہے۔ رب کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ رب نے محمد کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ رب کعبہ نے اپنے صفاتی نام بھی محمد کو عطا کر دیے ہیں۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم بھی جس کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ آج تک اللہ کے عرش پر میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے قدم نہیں لگے، رب کے عرش پر قدم لگے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔
बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो इस राह रवे लामकां की गली है। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, ताजीम अदब को कहा जाता है, ताजीम एहतराम को कहा जाता है, ताजीम इज्जत को कहा जाता है। तो आला जो फरमाते हैं कब्र की मट्टी तो मेरा हया करेगी ही करेगी, कब्र के फरिश्ते भी मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए कि मैंने अपनी जान अपने मोहम्मद पे कुर्बान की है। आज ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये वजाहत, ये बुलंदी, ये मरातब जो मुझे मिले हैं रसूलुल्लाह के कदमों का सदका मिले हैं। आय है नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन कब्र के फरिश्तों को कहा जाता है। मुनकर नकीर जो है, जो कब्र के फरिश्ते हैं, उनको नकीरैन कहा जाता है। जो नेकियां लिखते हैं, बदियां लिखते हैं, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। तो आला फरमाते नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। शेखुल हदीस साहब को मकाम वैसे नहीं मिला। हाय हाय हाय, आज दुनिया में शेखुल हदीस हो रही है, और क्यों रहा है, ये क्यों बुलंदी मिली है, ये आका के कदमों पे कुर्बान होने की वजह से मकाम मिला है। हाय हाय हाय, इमामुल मुजाहिदीन बने हैं तो रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान हुए हैं, फिदा हुए हैं, तो तब ये मर्तबा, तब ये वजाहत, तब ये इज्जत, तब ये मर्तबा मकाम नसीब हुआ है। तो आला फरमाते नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पर ये इज्जत मिली है। तलातुम है कश्ती पे तूफान गम का, ये कैसी हवाए मुखालिफ चली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, ऐ मेरे आका मेरी मदद कीजिए। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। सबा है मुझे सरसरे दश्त तैबा, जो मदीना तैयबा से गर्म हवा आती है ना, ये मुझे सुबह की हवा से भी ज्यादा अजीज लगती है, इसलिए कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा के शहर मदीना से है। सबा है मुझे सरसरे दश्त तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। हमारे दिल की बंद कलियों को महकना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने सिखाया है। सबा है मुझे सरसरे दश्त तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। तेरे चारों हमदम हैं यक जान यक दिल, हमदम साथी को कहा जाता है। यक जान जिनकी जान एक हो, यक दिल जिनके दिल भी आपस में मिले हुए हो। आज मेरा मौजू भी मकामात सहाबा है, शान सहाबा है, अजमत सहाबा है, इस पे मैंने गुफ्तगू करनी है। और आला हज़रत के शेर का इसका उन्वान भी यही है, आका ये चारों आपके साथी हैं, हम दम है साथी है यकजान, जिनकी जानें भी एक है, एक दूसरे के साथ जिनकी जानें धड़कती हैं, जिनके दिल भी एक है, मिले हुए हैं। एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम फारूक आज़म है, तीसरे का नाम उस्मान गनी सुन्नुरैन है, चौथे का नाम मौलाए मुश्किल कुशा है। तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, तेरे चारों हमदम हैं यक जान यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, अल्लाह ने हर चीज का इल्म जो है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। जो कुछ हो चुका था उसका इल्म भी अता फरमाया, जो मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने में हो रहा था उसका इल्म भी अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफ़ा को अता फरमाया। जो क़यामत तलक होने वाला था उसका इल्म भी अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आला हज़रत इसकी तर्जमानी फरमाते हैं, खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, जो कुछ खफी का माना है पोशीदा, जली का माना है जाहिर। अल्लाह ने हर पोशीदा चीज का इल्म भी रसूलुल्लाह को अता फरमाया है, हर जाहिर चीज का इल्म भी रब्बे काबा ने करीम आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, करूं अर्ज क्या तुझसे ए आलिम सिर, आलिम का माना जानने वाला, सिर्रुल पोशीदा चीज को कहा जाता है। आका आपके सामने तो हाजत बयान करने की भी जरूरत नहीं,
آپ تو جانتے ہیں کس کو کیا چاہیے، کوئی مانگے تو تب بھی عطا کرتے ہیں، کوئی نہ مانگے اس کے دل کی تمنا کو آپ ویسے ہی پورا کر دیتے ہیں۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار ما اللہ لی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بتاب جس کے لیے عرش اعظم، اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ ارباب ذی احتشام اللہ وحدہ لا شریک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن میلاد سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، سوہنے کی آمد۔ ماشاءاللہ خطاب کے دوران آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، راہبر شریعت، پیر سید عبد الماجد محبوب کاظمی صاحب تشریف لائے۔ میں ان کو انتظامیہ کی جانب سے دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارباب ذی احتشام اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام سرور کائنات، مقصد حیات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، عالم نور، جہان قدس کے سید و سردار، دانہ سبل ختم الرسل، مولا کل، محسن انسانیت، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و بابرکت پر، جن کے توسل سے، جن کے وسیلہ پاک سے رب کعبہ نے مجھے اور آپ کو دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ساری زندگی مجھے اور آپ کو امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب ذی احتشام اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ ادھر توجہ کریں، کلمات کی طرف دیکھیں، حضرت صاحب کی زیارت بھی کریں لیکن کان جو ہیں آپ کے ادھر ہونے چاہیے تاکہ جو بات کروں آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ واپس چلے جائیں اور کہیں جی حضرت شاہ صاحب آپ نے بڑی دور سے علماء کو بلایا تھا لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا۔ لیکن سمجھ تو تب آئے گا جب آپ سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ آپ کو مسائل کی بات کریں تو آپ سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، مسائل کی گفتگو ہو تو آپ اس کی طرف آتے نہیں۔ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ میں فلاں وقت کی نماز پڑھنے لگا ہوں، امام صاحب کے پیچھے پڑھنے لگا، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی ہے تو آپ کو بھی چاہیے اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ہم پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زبان سے اردو میں نیت کر رہے ہوتے ہیں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز سن فرض وقت اس فجر کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے یہ کلمات زبان سے ادا کرنا مستحب ہے، نہ بھی ادا کیے جائیں تو تب بھی دل سے کہہ دیا ہے تو ان کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ اب ثنا پڑھنی نماز میں جو ہے امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنی سنت ہے، سنت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، مستحب کی طرف آتے ہیں، تو یہ مسائل جو ہے یہ کون بتائے گا، کون سمجھے گا؟ آج مسائل کی نشستیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں لچھے دار تقریر ہو، وقتی طور پہ مزہ آئے، بعد سمجھ آوے نہ آوے، یہ بات نہیں۔ یہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جو بات حضرت سے آپ سماعت کریں گے ذمہ داری کے ساتھ، مجھ سے بھی سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ بات سماعت کریں گے۔ توجہ رکھیں، اللہ کا قرآن، رب نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں،
جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابی کا معنی ہی دوست ہے, صحابی کا معنی ساتھی ہے, صحابی کا معنی جو ہے سنگت ہے, صحابی کا معنی ساتھی ہے. جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں, جو ان کے صحابہ ہیں, یہ دشمنوں پر بڑے سخت ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں, آپس میں سخت نہیں ہے, آپس میں یہ رحیم ہے. ان کا دل کا مادہ جو ہے بڑا نرم ہے, سخت نہیں ہے. کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں, جب ان کے سامنے جاتے ہیں ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں, ان کو پسینہ جسموں سے نمودار ہو جاتا ہے. ارے ان کے آنکھوں کے جو ہے تیور جو ہے ان کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں, ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں جب عمر بن خطاب کی ننگی تلوار کو دیکھتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے جو ساتھی ہیں یہ دشمنوں پر تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت آپ بھی فرماتے ہیں, آپ لکھتے اپنے کلام میں, تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کو پھرتا ہے عطیہ تیرا. آقا اسلام وہ ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا, اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں. اسلام وہی ہے جس میں نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. اسلام وہی ہے جس کے صف اول کا تاجدار ابو بکر صدیق ہے. ارے اسلام وہی ہے جس کی میرے مصطفیٰ کے بعد صف ثانی جو ہے اس کا تاجدار عمر بن خطاب ہے. اسلام وہی ہے جس کی صف ثالث کا تاجدار عثمان غنی ذو النورین ہے. ارے اسلام وہی ہے جس کی صف رابع کا تاجدار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو اعلیٰ فرماتے آقا تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, اور جماعت کون سی؟ صحابہ کی جماعت جو ہے. ہم صحابہ کی جماعت کو ماننے والے ہیں, نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ہیں, مصطفیٰ کی سنتوں کو ماننے والے ہیں, صحابہ کے پیروکار ہیں. جس طرح صحابہ نے میرے مصطفیٰ سے دین سیکھا اسی دین کو ہم ماننے والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں. میرے صحابہ کے علاوہ, میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے علاوہ اور کوئی جماعت نہیں ہے. یہ جماعت کسی اور نے نہیں بنائی. اس جماعت کو بنانے والے, اس جماعت کے موجد جو ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں. تو میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے امام ہیں. کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ ہے. کائنات کی امامت کا تاج اللہ نے رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے. ارے یہ بات ہی ختم ہو گئی. یہ جو تم بات کرتے ہو ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اس کو چھوڑ دو. میرے مصطفیٰ نے جس طرح صحابہ کی صف بنائی ہے اسی طرح ماننا شروع کر دو. اس صف کا اس صف کا پہلا منیٹر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے. پھر دوسرا منیٹر جو ہے صحابہ کی صف کا عمر بن خطاب کو بنایا ہے. تیسرا منیٹر جو ہے عثمان غنی ذو النورین کو میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. اور چوتھا منیٹر جو ہے اس صف کا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے, ایک طرف خارجیت ہے یا تو وہ خارجی ہو جائے گا, ایک طرف رافضیت ہے یا تو وہ رافضی ہو جائے گا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, نہ ہم خارجی ہیں نہ رافضی ہیں. جس طرح میرے مصطفیٰ نے صحابہ کی صف بندی فرمائی ہے ہم اس کو ماننے والے. صف سے باہر جو نکلے گا یا تو خارجی بنے گا یا رافضی بنے گا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں آقا ہم تو اسی صف کے ماننے والے ہیں جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. آقا اب ہمارا جینا بھی اہل سنت و جماعت میں ہو, ہمارا مرنا بھی اہل سنت و جماعت میں ہو. اگر ادھر سے ہٹ جائیں گے, ایک طرف خارجیت ہے دوسری طرف رافضیت ہے. کے رہنے والوں یہ ہاشمی, یہ پیور ہاشمی ہے, نہ تو یہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں, ہاشمی ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کی نسل ہے, یہ سب سے اعلیٰ خاندان
बनु हाशिम का खानदान है, अदनान, हजरत अदनान की ये औलाद है। अल्लाह ने पूरे मक्के में जिनको फौकियत अता फरमाई वो मेरे नबी का खानदान बनु हाशिम खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदे की बात भी इसीलिए कर रहे हैं, उनकी औलाद जरूर है, उनसे ताल्लुक है, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने सफ बंदी बनाई है ना, हम उसको मानने वाले हैं। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर कहने वाले नहीं, हम दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर ये कहने वाले हैं। सदाकत के ताजदार अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि मेरे मुस्तफा कायनात की असल है, मेरे मुस्तफा सारी कायनात के इमाम है। तो मेरे नबी जिसको चाहे मुसल्ला हुजूर ने अपने बाद पसंद किया है कि मेरे बाद मुसल्ला इमामत में अबू बकर सिद्दीक खड़े हो, फिर मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है इनके बाद मुसल्ला इमामत में जनाब फरूक आजम खड़े हो, फिर मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है कि इनके बाद मुसल्ला इमामत में उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन खड़े हो, फिर मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अब जो है चौथे नंबर पे जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा मुसल्ला इमामत पे खड़े हो। हाँ, मैं सफ बंदी के मुनकिर नहीं, जो मुनकिर हो जा वो ये खारजी हो जाएगा या राफजी हो जाएगा। अरे हम ना राफजी हैं ना खारजी हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के इस कौल के ऊपर हम पहरा देने वाले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना में मोहम्मद का ज़माना है। हदीस पाक के कलिमात हैं, अगर इनके ऊपर आप गौर करें ना तो फिर आपको ये समझ आसानी के साथ आ जाएगी। खैरुल कुरूनी करनी, फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना में मोहम्मद का ज़माना है, करनी मेरा ज़माना है। काफ दो नुक्तों वाला है, उसके बाद रा है, उसके बाद नून है, उसके बाद या है। और अगर देखा जाए खिलाफत की तरतीब को, खिलाफत राशिदा की तरतीब को, इस सफ के पहले इमाम अबू बकर सिद्दीक बन रहे हैं और सिद्दीक का आखिरी लफ्ज जो है वो काफ है। तो मेरे मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत ने, मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान मुक़द्दसा ने ये बात समझा दी, ये बात हमें अता की। लोगों, मेरे बाद मुसल्ला इमामत में खड़े होने वाले का नाम सिद्दीक है। खैरुल कुरूनी करनी, काफ पहला लफ्ज, करनी का पहला लफ्ज जो है काफ है, उसके बाद दूसरा लफ्ज जो है वो करनी का दूसरा हर्फ जो है वो रा है। तो कहा अबू बकर सिद्दीक के बाद मुसल्ला इमामत में खड़े होने वाले और दूसरे खलीफा मेरी उम्मत के बनने वाले, मेरे गुलामों के ऊपर खिलाफत का ताज जिनको दूसरा मिलेगा, उनका नाम उमर है। और करनी का दूसरा हर्फ भी रा है और उमर का आखिरी हर्फ भी रा है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही बता दिया है, मेरे गुलामों तुम्हारी सफ का दूसरा इमाम जो है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। और करनी का तीसरा हर्फ जो है वो तीसरा हर्फ नून है। और उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, उस्मान का जो आखिरी हर्फ है उसका भी हर्फ जो है वो नून है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहले बता दिया, इशारा कर दिया कि मेरे बाद सफ़े सालिस जो है इसका इमाम जो है खलीफा सालिस जो बनेगा, खलीफा सोम जो बनेगा, उसका नाम उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है। खैरुल कुरूनी करनी का आखिरी हर्फ जो है वो या है। और मेरे बाद चौथा खलीफा जो बनेगा उसका नाम अली है, अली का आखिरी हर्फ जो है वो या है। तो आला तो फरमाते आका तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम अब कोई फिरता है अतिया तेरा। आका करीम किसी को कुछ चीज देकर वापस नहीं लेते, करीम वो होता ही नहीं जो किसी को कुछ चीज देकर वापस ले ले, ताना दे दे। आका आपने हमें ये इस्लाम अता फरमाया है, आपने हमें सहाबा की जमात बना के दी है, आले बैत तहार की जमात आपने बना कर दी है। इस सहाबा की जमात का पहला मॉनिटर, पहला ताजदार
ابو بکر صدیق ہے، دوسرا تاجدار عمر بن خطاب ہے، تیسرا تاجدار عثمان غنی ذوالنورین ہے، چوتھا تاجدار علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آقا اب اس صف سے ہمارا باہر نہ نکلنا ہو، ہمارا مرنا بھی اسی صف میں ہو، ہمارا جینا بھی اسی صف میں ہو۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کو پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، دو وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر میرے وزیر جو ہیں جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے جو وزراء ہیں دو، ان کے نام، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اور ہم جانتے ہیں زمانہ ساز ہے، زمانے کو ہم نے ٹٹولا ہے، زمانے میں رہ رہے ہیں، ہماری سنس، ہماری عقل جو ہے کام کرتی ہے، ہماری عقل جو ہے ہمیں یہ بات بتا رہی ہے۔ ارے وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، وزیر کن کے ہوتے ہیں بھائی؟ اچھی بول دیو یار، میں پہلے تو نہیں کیا، چلو کہہ دیتا تو تہاڈی مہربانی منہ ہی رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ وزیر کن کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے، بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اچھی کو یار، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ جو آج کہتے ہیں جی حضور کچھ کر نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کا، تجھے پتہ ہی نہیں مقام مصطفیٰ کا، تجھے پتہ ہی نہیں عظمت مصطفیٰ کا، تمہیں پتہ ہی نہیں علویت مصطفیٰ کا، میرے نبی کی علو بلندی کا تجھے عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے آسمانوں کی تاجداری کا تاج بھی رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے، ساری زمین کی تاجداری کا تاج اللہ نے محمد کے سر پہ سجایا ہے، اس لیے رب نے محمد کو بے مثل و بے مثال۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ فرماتے آسمان خان، یہ اشعار جلدی کر کے نہیں پڑے گا کوئی، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، آسمان بھی لوگوں میرے نبی کا دسترخوان ہے، سارا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا دسترخوان ہے۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، یہ سارا زمانہ میرے نبی کا مہمان ہے۔ آج کائنات میں جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے میرے محمد کا صدقہ مل رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے ساری کائنات میرے محمد کا صدقہ بنائی ہے، ساری کائنات رسول اللہ کے صدقے میں بنائی گئی ہے، اور جو میرے نبی کا صدقہ کھا رہا ہے آج اپنے مصطفیٰ کے گن بھی کھا رہا ہے، اپنے نبی کا میلاد بھی منا رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کا معراج بھی منا رہا ہے، ساری کائنات تو رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت آپ فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، آپ نے کہنا بھی بھولنا نہیں، جیڑا بھول گیا پیچھے رہ جائے۔ زمین و زمان اونچی بولو، آخر تک آواز ہے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ آخری بندے ناراض ہو گئی، راضی ہو نا تو حضور دے ملا دے چاہے تو اچھی کہو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، زمین و زمان، زمین اور زمانہ سب حضور کے لیے، مکین و مکان، مکین کا مانتا رہنے والا، مکان جس میں رہا جاتا ہے، یہ سارے مکان بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، یہ رہنے والے بھی میرے نبی کے لیے ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے یہ کائنات بھی نہ ہوتی، نہ کائنات کا شامیانہ ہوتا، نہ یہ کائنات کی رانائیاں ہوتی، نہ گل و گلزار ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب تخلیق مصطفیٰ کا صدقہ نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت دوسرے کلام میں فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، زمین و زمان تمہارے لیے،
मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना ये जो कुछ भी है ये वो सब मेरे मुस्तफा के लिए है। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, को कहा जा दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए शब्बीर हुसैन हाशमी साहब इन्ने पैसे ला के अपने बरादरान दे नाल अपने खानदान दे नाल हुजूर दा मिलाद मना रहे ने। डॉक्टर साहब की गल है, ये पैसे वाधू आ गए ते डॉक्टर साहब जवाब की देंदे ने, हाय 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 ਉਹ ਤੈਨੂੰ नहीं पता चलिया जो कुछ मैनू मिलया है मेरे मुहम्मद दा सदका मिलया है। आला फरमाते उनके नाम पाक पर, उनके नाम पाक पर दिल जानो माल नजदिया सब तजदिया, हमने सब कुछ आका के नाम पे, दिल जानो माल। ये तो पैसा है ना, इसकी बात न कर, हमारा दिल भी मुस्तफा के लिए है, हमारी जान भी मुस्तफा के लिए। दिल जानो माल जो कुछ है, दिल जानो माल नजदिया सब तजदिया, फिर तुझको क्या, हाय हाय बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल ही सब तमाम उमम हुलाम करम, वजूद अदम हुतूसो किदम, जहां में इया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सभी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी हनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, हिदायत कुल, खुदा के यहाँ। अल्लाह ने आसमान की बादशाही का ताज भी रसूलुल्लाह के सर पे सजाया है। सारी कायनात की बादशाही का ताज रब काबा ने करीम आका अलैहिस्सलाम के सर पे सजाया है। फिर आला ने भी मोहब्बत में कलम उठाया, लिखते हैं आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, मेज़बान ज़ात कायनात में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के दो वजीर आसमानों पे हैं, दो वजीर जो हैं जमीन पे हैं। उन दोनों का नाम, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर फारूक है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने चारों सहाबा जो है ना, दो को तो मेरे नबी ने अपना ससुर बनाया है, अबू बकर उमर को, और उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को, अली उल मुर्तज़ा को मेरे नबी ने अपने दामाद बनाया है। हाय हाय हाय, ये तो सारे नबी के घर वाले हैं। इनसे दुश्मनी रखना मुस्तफा से दुश्मनी है, इनसे अदावत रखना मुस्तफा से अदावत है। अरे इनसे बुग़्ज़ रखना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ है। हमारी तो सहाबा से दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं, बुग़्ज़ नहीं है, हमारा तो हुजूर के सहाबा से प्यार है। हम इनके खिदमतगार हैं, इनके कदमों पे कुर्बान हो जाने वाले हैं, इनके कदमों पे मिट जाने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक की इमामत को हम मानते हैं, फारूक आज़म की अदालत को हम मानते हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की सखावत को हम मानते हैं, मौला कायनात की शुजाअत को हम मानते हैं। सुभान अल्लाह। मौला कायनात से जब पूछा गया ना, अली मुर्तज़ा शेर खुदा आप ये बताएं ना कि सबसे ज्यादा लोगों में बहादुर कौन है। अब देखिए ये सहाबा का आपस में प्यार मोहब्बत देखें, हाय हाय हाय। सबसे ज्यादा सहाबा में, हुजूर के गुलामों में, कायनात में बहादुर कौन है, मौला कायनात से पूछा जा रहा है। हाय हाय हाय। जब पूछा गया ना तो आपने क्या, आना शुजाउन, मैं भी बहादुर हूं, आना शुजाउन, मैं भी बहादुर हूं। तुम पूछते हो मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, तो आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं। फकाला अबू बकर, फरमाया लोगों में सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। या तो मौला कायनात को मानना छोड़ दे, या फिर अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को भी मान, अबू बकर सिद्दीक की शुजाअत को भी मान। का नाम जो है, ऐलान जो है मौला कायनात कर रहे हैं, उनकी शुजाअत का इजहार मौला कायनात कर रहे हैं। ये तो वो सहाबा है, आला फरमाते हैं जिनको
کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو تو میرے مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ ارے ان کے منکر، ان کے جنتی ہونے میں انکار کرنے والے، شک کرنے والے، تیرے جنتی ہونے میں کروڑ مرتبہ شک ہو سکتا ہے، ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ ارباب احتشام وقت کی جو ہے قلت کے پیش نظر انہی کلمات پہ جو ہے میں اپنے بیان کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور قبلہ برادر اکبر خطابت کے عظیم تاجدار قبلہ پیر سید عبد الماجد شاہ صاحب آپ اسٹیج پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد جو ہے حضرت کا جو ہے بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ محبت کے ساتھ جو ہے بیان سنیں، یار زندہ صحبت باقی، وگرنہ مجھے تو کہو نا 2 دن 4 دن 5 دن کلام اعلیٰ حضرت سناتے رہو، تو میں تو آپ کو کلام اعلیٰ حضرت جو ہے اتنے دن بھی سناتا رہوں گا۔ قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی ہیں، اور جب آخری وقت تھا نا تو میرا ان کے ساتھ حضرت صاحب کے ساتھ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم ہوں۔ تو میں نے کہا استاد جی، اعلیٰ حضرت جن کو کلام کا بادشاہ مان رہے ہیں، خود وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو مولانا کافی مراد آبادی کتنے بڑے تاجدار ہوں گے کلام کے آیا۔ تو فرمانے میں کہنے عرض کی استاد جی یہ واقعی کلام اعلیٰ حضرت ہے؟ فرمانے لگے ہاں شاہ جی یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے کہا کوئی کتاب کا حوالہ؟ پھر سکن رضا بتایا تو میں نے دیکھا نہ ملا، پریشان ہو گیا، پھر آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ تو پھر میں نے مفتی غلام حسن قادری صاحب جنہوں نے شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے، تو میں ان کی کتاب کو بھی بڑا میں نے کھنگارا، الحقائق فی الحدائق شرح ہدایت بخشش، یہ مفتی محمد فیض احمد واسی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہدایت بخشش کی شرح، میں نے اس کو بھی کھنگارا، پوری پڑھی، میں نے اچھی طرح دیکھا، مجھے یہ شعر نہ ملا۔ ایک دن میں کلام پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جو چلے گئے انہوں نے نہیں آنا، رونا بند کر دے، ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے قرآن پڑھ کے محفل میلاد منا کے ان کے لیے اصالہ ثواب کر، رونا چھوڑ دے، یہ آنکھوں کے آنسو تو نے بہانے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا نا، اس کی میں نے شرح آگے کھولی نا، تو اس کی شرح میں لکھا ہوا تھا کافی سلطان نعت گویاں ہے رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم ہوں۔ تو میں نے فوراً مفتی غلام حسن قادری صاحب کا میرے پاس نمبر تھا، آپ بھی ان سے فون آپ کر سکتے ہیں، مجھ سے نمبر لے سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ تو میں نے کہا اس کی دلیل؟ کہا میں نے استاذ گرامی استاذ العلماء شیخ الحدیث قبلہ محمد شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث، ان سے سنا تھا، استاد گرامی سے پڑھ رہا تھا، اس وقت میں نے لکھ لیا تھا۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل، کوئی کتاب بھی تو ہوگی نا؟ کہا اگر کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے میرے بیٹے سے بات کریں۔ بیٹے کا نمبر دیا، میں نے ان سے بات کی، کہا جی شاہ جی یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے، نیا ایڈیشن جو آ رہا ہے نا، ابھی چھپ رہا ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے، اس میں یہ کلام موجود ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ اور یقین کرے جب میں قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو کلام اعلیٰ سناتا تھا نا، فون پہ گھنٹہ گھنٹہ میری بات ہو جاتی، تو بڑی دعائیں دیا کرتے تھے، شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس قدر آپ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اگر آپ میرے بیانات سماعت کرنا چاہتے ہیں، النور میڈیا لائیو پروڈکشن جود و کرم اس پہ لکھے، 28 بیان رمضان المبارک میں میرے ہر دن میں نے نیا کلام اعلیٰ حضرت پڑھا ہے۔ پہلا کلام جو ہے میں نے اس کے 25 اشعار پورے پڑھے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اس کے 25 اشعار الحمدللہ میں نے یہ پورے تشریح کے ساتھ پڑھے ہیں، ضرور سماعت کیجئے گا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔